محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کے رشتے کی عزتدار خواتین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، حضرت علامہ ذیشان القادری صاحب قبلہ نے بہت ہی بڑا القاب سے نوازا۔ فقیر کچھ نہیں، بس سرکار غریب نواز کا ادنا غلام ہے، یہی بہت ہے۔ کیونکہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جس کو غلامی نصیب ہو جائے، اس کی زندگی سمجھ جایا کرے۔ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شافع رود شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، مکان والے، لا مکان والے، عرب والے، عظم والے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، روح فدا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ادب اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحکم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور دیا تو بجھ گیا مگر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیول دو اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ بگیا کوئلیاں بھورے بھورے، بھورے بھورے جانتے ہیں نا، صبح صبح کا وقت بھور ہوتا ہے نا، تو اس وقت کا معاملہ ہے کہ بگیا کوئلیاں بھورے بھورے، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی، سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، پڑے چاند ستارے نبی، پڑے چاند ستارے نبی نبی، پڑے چاند ستارے نبی نبی، کی دھرتی پہ نبی جی آوت ہے، دھرتی پہ نبی جی آوت ہے، کعبے کو فرشتے سجاوت ہے، دھرتی پہ نبی جی آوت ہے، کعبے کو فرشتے سجاوت ہے، سب حور و ملک جھومے گائے، سب حور و ملک جھومے گائے، آمینہ کے دوارے۔ بھیا یہ آواز کھینچ رہا ہے میرے بھائی، آواز کھینچ رہا ہے، آمینہ کے دوارے نبی نبی، پڑے چاند ستارے نبی
سناوت ہے، کلمے کی بانسریاں بجاوت ہے، پیغام الہی سناوت ہے، کلمے کی بانسریاں بجاوت ہے، یہی کہی کہ بت گرے منہ کے بل، یہی کہی کہ بت گرے منہ کے بل، دیکھو آئے گئے پیارے نبی، نبی دیکھو آئے گئے پیارے نبی، نبی پڑے چاند ستارے، نبی نبی ان کی درود پاک سنا دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حدیث پاک سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن، حضرت جو بندہ مومن مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، میں اسے اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ سبحان اللہ، چل کے بولو سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، میں اسے اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ جیسے ہی یہ حدیث پاک حضرت مولانا اقبال صاحب کی زبان سے سنی، ذہن متفکر ہو گیا، ذہن متفکر ہوا۔ حضرت آپ کہہ رہے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، میں اسے رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ مگر حضرت بات سمجھ میں نہ آئی، چادر ایک ہے، ایک چادر، اور آپ پر درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایک وقت میں 100 آدمی درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایک وقت میں 1000 آدمی درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایک وقت میں لاکھوں آدمی درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایک وقت میں کروڑوں آدمی درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایک وقت میں کل جہاں درود پاک پڑھتا ہے۔ آقا ایک چادر میں سارے امتی کیسے، ایک چادر میں سارے امتی کیسے سما جائیں گے؟ ذہن میں خیال آیا کہ گنبد غریب نواز سے جواب آ گیا۔ مچل کے بولو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سوال آیا، اجمیر معلیٰ سے جواب آیا، اے ندیم رضا حشمتی، مدینہ منورہ لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے کا بیٹا اجمیر میں بیٹھا ہوا ہے، آؤ اجمیر، آؤ اجمیر شریف آؤ۔ جب اجمیر شریف پہنچے، عرض کیا سرکار غلام آ گیا، بتائیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو آواز آتی ہے، بیٹا ذرا ہماری زندگی کے بارے میں بھی پڑھنا شروع کر دو۔ ہم نے کہا سرکار آپ کی زندگی کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے بہت سنا ہے۔ تو آواز آتی ہے، تو تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آنا ساگر پر پرتھوی راج نے پہرا لگا دیا، لگایا یا نہیں لگایا؟ مسلمانوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، اور میرا مرید پیاس کی شدت سے پریشان ہے، میرا مرید پیاس کی شدت سے پریشان ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا حضور پیاس لگ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز کی روحانیت ارشاد فرماتی، میں نے اپنے مرید سے کہا بیٹا جا میرا کانسا لے جا اور آنا ساگر سے پانی لے آ۔ مرید آنا ساگر کے کنارے پہنچا ہے، راجا کے سپاہیوں نے بھگا دیا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ مرید مایوس ہو کر واپس غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار راجا کے سپاہیوں نے پانی دینے سے منع کر دیا ہے۔ غریب نواز کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اب تجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے،
جی ابھی تک تو یہ حکم تھا پانی لے آ، مگر اب تجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کانسا لے جا، آنا ساگر کے کنارے پہنچ، کانسے کو زمین پر رکھ، پانی کو انگلی دکھا، بے شک حق حق پانی کو انگلی دکھا اور پانی سے کہنا اے آنا ساگر کے پانی تجھے معین الدین اجمیری بلا رہا ہے، اے آنا ساگر کے پانی تجھے غیاث الدین کا بیٹا بلا رہا ہے، اے آنا ساگر کے پانی تجھے امام حسین کا پوتا بلا رہا ہے، اے آنا ساگر کے پانی تجھے علی کا لاڈلا بلا رہا ہے، اے آنا ساگر کے پانی تجھے مصطفیٰ کا نواسا بلاتا ہے۔ جی حق اب مرید نے کانسا لیا، آنا ساگر کے کنارے پہنچا، زمین پر کانسا رکھا اور انگلی دکھا رہا ہے پانی جی غور کرو غور، مسلمانوں اپنے کردار کو دیکھو، ہم وہ قوم ہے کہ دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان مولانا ندیم حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کانسا زمین پر رکھا، پانی کو انگلی دکھائی جا رہی ہے، راجا کے سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو یہ ہم سے مانگ رہا تھا مگر اب مانگتا نہیں ہے، انگلی دکھاتا ہے۔ غریب نواز کے مرید نے کہا اے آنا ساگر کے پانی تجھے ہندوستان کا راجا بلا رہا ہے، اے آنا ساگر کے پانی تجھے ہم سب کا خواجہ بلا رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، زبان سے جملے نکلے، سارا پانی کانسے میں، جی سارا پانی ایک کٹورے میں سما گیا۔ مرید نے کٹورا اٹھایا، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، راجا کے سپاہیوں نے دیکھا پانی سوکھ گیا، دوڑتے ہوئے پرتھوی راج کے پاس گئے، مہاراج گجب ہو گیا، کیا ہو گیا کہ مسلمان سارا پانی لے گئے۔ راجا بولا تم کیا کر رہے تھے، تم نے پیرا نہیں لگایا کہ مہاراج معلوم نہیں، ایک آیا انگلی دکھائی پانی کٹورے میں چلا گیا، ایک آیا انگلی دکھائی پانی کٹورے میں چلا گیا۔ پرتھوی راج چوہان بولا جاؤ جا کر معافی مانگو، جاؤ جا کر معافی مانگو۔ اب راجا کے سپاہی آئے، غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے سارا پانی منگا لیا، اجمیر والے پیاس سے مر جائیں گے، اجمیر والے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ غریب نواز کی روحانیت ارشاد فرماتی ہے جاؤ بیٹا جاؤ، سارا پانی دوبارہ آنا ساگر میں پلٹ آؤ۔ میں نے کہا آقا اگر پانی واپس کرنا ہی تھا تو کٹوری میں منگایا کیوں تھا؟ تو آواز آتی ہے اے ندیم رضا حشمتی، ظالم کو بتانا تھا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ قوم آئے گی جو یہ کہے گی کہ اگر حسین طاقتور تھے تو کربلا میں پانی مہیا کرا لیتے، لہٰذا میں نے بتا دیا حسین کی تو بہت بڑی ذات ہے، اس کے غلام جب چاہتے ہیں پانی منگا لیتے ہیں۔ اور پیارے ایک جملہ نوٹ کرو، ایک جملہ غور کرنا، ذہن میں کربلا کا منظر بساؤ، خیمے لگے ہوئے ہیں، امام حسین زمین پر سو رہے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر زمین پر سو رہے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، حضرت عباس زمین پر سو رہے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، حضرت قاسم زمین پر سو رہے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، اونو محمد زمین پر سو رہے ہیں، مگر کربلا کے میدان میں ایک ایسا شخص ہے جو زمین پر نہیں سویا۔ حضرت زمین پر نہیں سویا، ذہن دوڑاؤ وہ کون شخص ہے جو زمین پر نہ سویا؟ اس شخص کا نام ہے حضرت علی اصغر۔ کبھی حضرت امام حسین کی گود میں،
کبھی قاسم کی گود میں، کبھی عباس کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی اپنی بیوی حضرت سیدہ زینب کی گود میں، اور جب ساری گودیں تھک جائیں تو جھولے میں، مگر زمین پر نہیں۔ کیوں؟ زمین پر کیوں نہیں؟ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، حضرت علی اصغر کو زمین پر اس لیے نہ لٹانا کیونکہ اگر حضرت علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا جاتا اور حضرت علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے، قسم رب کعبہ کی پانی نکل آتا، قسم رب کعبہ کی پانی کا چشمہ وہیں سے جاری ہو جاتا۔ اس لیے حضرت علی اصغر کو آغوش میں رکھا گیا، زمین پر نہ لٹایا گیا۔ تو پیارے، آواز آتی ہے، مذہب اسلام کے ماننے والوں کی طاقت کو بتانا تھا، اس لیے پانی کو کانسے میں منگانا تھا۔ اور سنو، اجمیر معلیٰ جاتے ہو، حاضری لگاتے ہو، اس کے بعد آ کر کہتے ہو ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ ذرا اس پر بھی نوٹ کرو، دعا کس لیے قبول نہیں ہوئی؟ ذرا یہ بات بھی نوٹ کرو، فقیر بمانگے دوہن ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہے اگر حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول کرنی ہے، آنا ساگر کے پانی سے وضو کرو، حاضری ہو جائے گی۔ کیونکہ آنا ساگر کے پانی کو نسبت ہے میرے غریب نواز کے کٹورے سے۔ کہتے ہیں حاضری ہماری قبول نہیں ہوئی، ہم گئے تھے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آیا۔ پیاری، میں نے کہا سرکار غریب نواز، میرا سوال تو یہ تھا کہ ایک چادر میں سارے امتی کیسے سما جائیں گے؟ یہ پانی کا واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ تو آواز آتی ہے، اے ندیم رضا حشمتی، اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھو گے؟ ارے جب میرے مرید کی طاقت کا یہ عالم کہ انگلی کے ایک اشارے سے سارا پانی کٹورے میں منگا دے، تو وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام بن کر آیا، وہ نبی جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، بلا تشبیہ اس کی ایک چادر میں سارے امتی سما جائیں گے۔ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محبوب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یارے نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مولانا ندیم رضا حشمتی۔ پیارے، کبھی یہ مت کہو محتاج کا جب یہ عالم ہے، محبوب کا جب یہ عالم ہے۔ محتاج تو ہم ہیں، آقا محتاج نہیں، غریب نواز محتاج نہیں، صابر پاک محتاج نہیں، بدیع الدین زندہ مدار محتاج نہیں، یہ تو دینے والے ہیں۔ جاؤ تو صحیح، قسم رب کعبہ کی، ہر ولی کے آستانے پر جاؤ، ہر ولی ہمارا، ہر ولی سے ہمیں نسبت ہے، چاہے وہ غوث اعظم جیلانی ہو، سرکار خواجہ عثمان ہارونی ہو، معین الدین اجمیری ہو، بابا فرید گنج شکر ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، نظام الدین اولیاء ہو، علاء الدین صابر کلیر ہو، بدیع الدین زندہ مدار ہو، وارث دیوا ہو، شمس العارفین شاہ ولایت ہو، ہر ولی ہمارا، کیونکہ ولیوں کے آستانوں سے ہمیں فیضان ملتا ہے۔ مگر پیارے، ایک چیز سے بچو،
جو نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا چنے اور ستو کی پوٹری لے کر گھومتے ہیں. اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے. غوث سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، نبی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا. رات بھر کون سے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اور جب صبح کے 6 بجتے ہیں تو ناشتہ اپنی بیوی سے مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے؟ پکڑ لیا مولانا جی شان القادری صاحب نے کمبخت. کون سے کہتا رہا اللہ سے مانگو، اللہ سے، ناشتہ بیوی سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ، اللہ دے گا. تو فوراً کہنے لگا مولانا جی شان صاحب آپ نہیں سمجھتے. مولانا جی شان صاحب نے ارشاد فرمایا سن، بخاری ہم سمجھتے ہیں، ترمذی ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد ہم سمجھتے ہیں، ابن ماجہ ہم سمجھتے ہیں، مشکات ہم سمجھتے ہیں، تیری بات نہیں سمجھیں گے، بتا تو صحیح. تو فوراً کہنے لگا مولانا صاحب ہم بیوی سے ناشتہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے. جی ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے. تو لپک کر مولانا جیشان القادری صاحب نے، مولانا اقبال صاحب نے کہا نا وقار، کون سا سنی مسلمان غوث اعظم کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان خواجہ غریب نواز کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان بدیع الدین زندہ مدار کو اللہ سمجھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. تو دنیا والوں سے مانگتا ہے، سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے. تو پیارے ان سے بچو. ہاں جو نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا چنے اور ستو کی پوٹری لے کر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں کریا بکریا بستر لادھے ہوئے، مسجدوں میں سو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور بوجھ اتنا لاد کر کرتے ہیں میلوں کا سفر، ایسا لگتا ہے کہ کھچر کی برادر ہو گئے. ہاں ایسوں سے بچو. تصور کرو، تصور اللہ والوں کے دامن کرم میں آ جاؤ. اور جب تم اللہ والوں کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی، یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. بات آ گئی ذہن میں. جب میں جاٹب پوری کے چوراہے پر اترا، جب میں جاٹب پوری کے چوراہے پر اترا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، سفید سفید لباس میں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. بگلے بیڑا پار، بیڑا پار یہاں پر بھی، یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار، کیونکہ ہمارے ساتھ ہے بدیع الدین مدار. مچل کے بولو. بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا پار. جاٹب پوری کے چوراہے پر سفید سفید لباس میں لوگ مل گئے. جب میں اترا مجھ سے بولے السلام علیکم، میں خاموش رہا. بولے السلام علیکم، میں نے کہا کیا بات؟ بولا حضرت ہم نے آپ کو سلام کیا ہے. سلام؟ ہم نے کہا سلام کیا ہے کہ جی. میں تو یہ سمجھا یہ حلوائی کی دکان ہے، اس کا لڑکا کہہ رہا ہے سموسے گرم، سموسے گرم، سموسے گرم. بولا نا حضرت ہم نے تو سلام کیا ہے. میں نے کہا سن، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں بدیع الدین زندہ مدار کو اپنا سمجھتا ہے، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو معین الدین اجمیری کی چوکھٹ کو چومتا ہے. میں نے کہا یہ تو بتا تم کون؟ تو فوراً بولا مولانا ہم بگلے ہیں، بگلے، بگلے ہیں، بگلے. میں نے کہا اے بگلے یہ تو بتا، تو بڑا سفید نظر آتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے بگلا؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھائیں. دیکھا ہے نا؟ اتنا سفید ہوتا ہے کہ ٹینو پال سے بھی کپڑا سفید نہیں ہوگا. میں نے کہا تو اتنا سفید کیسے؟ تو فوراً بولا کہ میں جو ہے نا تقوی کی بنیاد پر سفید ہو گیا ہوں، تقوی ہے میرے اندر. میں نے کہا اچھا تقوی ہے کہ جی ہاں. میں نے تو یہ تو بتا جب تیرے اندر سفیدی تقوی کی بنیاد پر. میں نے کہا اے بگلی جی بتا، تو پانی میں
آنکھوں کو بند کر کے کیوں کھڑا رہتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، پانی میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے بالکل جیسے کچھ نہیں، تو فوراً بولا کہ میں پانی میں آنکھوں کو بند کر کے ذکر کرتا اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، میں نے اب یہ بتا تو پانی میں قدم آہستہ آہستہ کیوں رکھتا ہے؟ تو فوراً کہنے لگا میں پانی میں قدم آہستہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے پیروں کے نیچے اللہ کی مخلوق آ کر دب کر مر نہ جائے۔ میں نے کہا اے بگلے، تیری سفیدی تقوی کی بنیاد پر تیری آنکھوں کا بند کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تیرے پر قدم آہستہ رکھنا کہ اللہ کی مخلوق تیرے پیروں کے نیچے آ کر دب کر مر نہ جائے، تو اے بگلے مجھے یہ تو بتا ان مچھلیوں کا کیا قصور ہے جنہیں تو کھا جاتا ہے؟ ان مچھلیوں کا کیا قصور ہے جنہیں تو کھا جاتا ہے؟ تو لپک کر بگلا بولا مولانا اب بھی نہیں سمجھے۔ میں نے کہا سمجھا تو صحیح، تو کہنے لگا یہ تینوں ڈرامے میں نے اس لیے کرے ہوں مچھلی قریب آ جائے میں کھا جاؤں، یہ تینوں ڈرامے میرے اسی لیے ہیں کہ مچھلی قریب آئے میں کھا جاؤں۔ تو پیارے ان تبلیغی جماعت والوں کی، ان اللہ اللہ کرنے والوں کی داڑھی کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا، ان کی ٹوپی کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا، ان کے اللہ اللہ کرنے کے ذکر کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا۔ یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا گھوم رہے ہیں، انہی کے لیے میرے رضا نے ارشاد فرما دیا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ یارے تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ داڑھی اور ٹوپی والے ہیں، نہ یہ داڑھی اور ٹوپی والے نہیں، یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ آؤ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، صفحہ نمبر 8 لکھتا ہے انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں۔ کتاب کا نام تقویت الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے، کتاب میں لکھتا ہے انبیاء میں، اولیاء میں، جن میں، شیطان میں، بھوت میں، پری میں کچھ فرق نہیں، معاذ اللہ، زور سے بولو۔ کیا واقعی انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں؟ اب ہم آئے علامہ اقبال صاحب کے پاس، ہم نے کہا حضرت ایک شخص آیا ہے اپنی کتاب تقویت الایمان کو لے کر آیا ہے اور کہتا ہے انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں ہے، حضرت اس کا جواب دے دیجئے۔ تو علامہ اقبال صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، انبیاء اولیاء جنتی ہیں یا جہنمی؟ زور سے بولو، جنتی ہیں۔ شیطان بھوت جہنمی ہے، شیطان بھوت جہنمی، ملا کہے برابر اور اللہ کہے برابر نہیں، ملا کہے برابر اللہ کہے برابر نہیں۔ تو اب بتاؤ اللہ کی مانو گے کہ ملا کی؟ زور سے بولو، کس کی مانو گے؟ اور جو اللہ کی نہ مان کے ملا کی مانے اسے مسلمان مانو گے؟ اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ اس کے یہاں دعوت کھانے جاؤ گے؟ اس کو اپنی بیٹی دو گے؟ اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، یہی اصل ہے پیارے۔
तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। गौर करो गौर, अपनी हड्डियों पर रहम खाओ, अपनी हड्डियों पर रहम खाओ, अपनी हड्डियों पर रहम खाओ। कब्र में जाना है, आका को मुंह दिखाना है। एक बात नोट कर लो, जिम्मेदारी के साथ फकीर बोलता है। ये एक जिम्मेदार मिंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो जिम्मेदार शख्सियत मेरे आजू बाजू हैं, इनको गवाह बनाकर फकीर बोलता है। जिस्म के अंदर जान है तो हाथ हरकत करता है, जिस्म के अंदर जान है तो पैर हरकत करता है, जिस्म के अंदर जान है तो जबान हरकत करती है, जिस्म के अंदर जान है आंख हरकत करती है, और अगर जान निकल जाए तो हाथ हरकत नहीं कर सकता, पैर हरकत नहीं कर सकता, जबान हरकत नहीं कर सकती, आंख हरकत नहीं कर सकती। बिला तशबीह, जिस तरह से जिस्म के अंदर जान है तो हर आज़ा हरकत करे, उसी तरह से ईमान जान है। अगर ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात है। अगर ईमान नहीं तो यही नमाज है, यही रोजे मैदान महशर में मुंह पर मार दिए जाएंगे। मगर प्यारे गौर करो, घर से जब जनाजा उठता है ना, गौर करो, कोई कहता है हाय मेरा चचा चला गया, कोई कहता है हाय मेरा फूफा चला गया, कोई कहता हाय मेरा मामू चला गया, कोई कहता हाय मेरा अब्बा चला गया। कहते हो मोहब्बत है हमें नबी से, मोहब्बत करते हैं हम नबी से, मगर कहते हो हाय मेरा फूफा चला गया, हाय मेरा चचा चला गया, हाय मेरा मामू चला गया, हाय मेरा रिश्तेदार चला गया। गौर करो गौर, जिस्म के अंदर से जब जान निकल जाती है ना, तो हजारों रुपए का लिबास पहने हो मगर कैंची चलती है, कैंची चलाई जाती है, कैंची उतारा नहीं जाता। अब कफना दिया, नमाजे जनाजा पढ़ा दी, लाशे मुबारक को उठाकर लेकर चल दिए। वो मुर्दा कह रहा है अपने रिश्तेदारों से, ऐ मेरे अब्बा, तू मुझसे दुनिया में बहुत मोहब्बत करता था, आज मुझे तन्हा कोठरी में छोड़ने जा रहा है। अरे अब्बा, चंद लम्हात के लिए तू मेरे साथ कोठरी में लेट जा। तो आवाज आएगी वालिद माजिद की, कहेंगे नहीं बेटा, जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी तब तक तुझसे मेरा रिश्ता था, आज तेरे जिस्म से जान निकल चुकी है, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तेरे नाम से तीजा करा दूंगा, तेरे नाम से 10वां करा दूंगा, तेरे नाम से 20वां करा दूंगा, तेरे नाम से 40वां करा दूंगा, मगर कब्र में तेरे साथ नहीं जाऊंगा। यही चचा कहता है, यही फूफा कहता है, यही मामू कहता है, हर रिश्तेदार यही कहता है। अब आती है निगाह अपनी शरीके हयात की जानिब, अपनी बीवी की जानिब। ऐ मेरी बेगम, मैं तुझे जिंदगी भर तुझे हर सुख देता रहा, तेरे हर ऐशो आराम का ख्याल रखता रहा, आज मुझे तन्हा कोठरी में उतारा जा रहा है। ऐ मेरी बेगम, तू मेरे साथ कब्र में लेट जा। तो आवाज आएगी कि जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी तब तक तू मेरा शौहर था, आज तेरे जिस्म से जान निकल चुकी है, मैंने दुपट्टे को उतार कर सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, हाथों की चूड़ियों को तोड़ दिया है, पैर के बिछिए को उतार दिया है, अब तेरे नाम से इज्जत कर लूंगी, उसके बाद किसी और से निकाह कर लूंगी, मगर तेरे साथ कब्र में नहीं जाऊंगी। गौर करो गौर, अपनी हड्डियों पर रहम खाओ मुसलमानों। जनाजे को लेकर चले कब्रिस्तान, अंधेरी कब्र में उतार दिया, पटरे लगा दिए गए, उसके बाद मिट्टी डाली जा रही है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। घबरा तो वो पहले ही रहा है कि रिश्तेदार छूट गए, घरबार छूट गया, कि यकायक कब्र की दीवारों को चीर कर दो फरिश्ते आते हैं। आने के बाद भयानक शक्ल है, बड़े बड़े दांत हैं, सुर्ख आंखें हैं। इधर तो वो पहले से ही घबरा रहा है, उधर वो फरिश्ते आ गए
کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون؟ گھبراہٹ ہے، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہنے لگے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ گھبراہٹ ہے کہ یکایک مدینہ منورہ سے کھڑکی کھل جاتی ہے، آقا تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں اس سے کچھ مت پوچھو، یہ تو وہ ہے جو مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا تھا، یہ تو وہ ہے جو میرے نام پر صبح و شام صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے یہی کہتا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو پیارے قبر میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اگر قبر میں کام آنے والی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، آقا سے سچی محبت کر لو، اور جب تم آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ گے، آقا سے سچی محبت کرو گے تو یہاں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ پیارے ذہن میں بات آ گئی، نوٹ کرتے چلو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اب وہ جو آ جائے نا گلی میں، جو زبردستی نماز کے لیے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، تو اس سے یہ کہہ دینا سن، ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، اور اگر خدا مل جائے تو 440 کے پاور سے لائٹ مت جلاؤ، 33,000 کی سپلائی سے جلاؤ۔ کیا 33,000 کی سپلائی سے لائٹ جل جائے گی؟ بتاؤ، 33,000 کی سپلائی سے لائٹ جل سکتی ہے؟ نہیں، جب تک 33,000 کو 11,000 میں کنورٹ نہیں کرو گے اور 11,000 کو 440 میں کنورٹ نہیں کرو گے تب تک گھروں میں لائٹ نہیں جل سکتی۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اللہ نے اپنا نور آقا کو دے دیا، آقا نے اپنا نور مولا علی کو دے دیا، مولا علی نے اپنا نور آقا حسین کو دے دیا، آقا حسین نے اپنا نور غوث اعظم کو دے دیا، غریب نواز کو دے دیا، بدیع الدین مدار کو دے دیا، نظام الدین اولیاء کو دے دیا، صابر کلیر کو دے دیا، احمد رضا کو دے دیا، شیر رضا کو دے دیا۔ اب تمہیں نور چاہیے تو ان کے دامن کرم میں آ جاؤ، کنیکشن بنا لو، اور جب تم ان سے کنیکشن بناؤ گے تو گھر بھی روشن ہوگا اور دل بھی روشن ہوگا۔ بات ذہن میں آ گئی، آخری بات سنتے چلو۔ آؤ آؤ، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یہ ہے ماہرہ شریف، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماہرہ شریف حضرت ابراہیم شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ناجمعین جلوہ گر ہیں۔ ایک پنڈت آتا ہے، آنے کے بعد بولا سرکار ابراہیم صاحب کی بارگاہ میں کہ مولانا صاحب ہم نے سنا ہے آپ کا مذہب کہتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ سرکار ابراہیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں بالکل حق، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو چاول کے کچھ دانے لایا اور لانے کے بعد بولا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ان چاول کے دانوں پر کس کا نام لکھا ہے؟ سرکار ابراہیم شاہ نے چاولوں کو دیکھا اور ارشاد فرماتے ہیں کاش گنج کے راستے میں ایک چوراہا پڑتا ہے، وہاں پر ایک ہنس اور ہنسنی کا جوڑا رہتا ہے، ان ہنس اور ہنسنی کے جوڑے کا نام ان چاول کے دانوں پر لکھا ہوا۔ پنڈت نے کہا یہ آپ غلط کہتے ہیں، ان چاول کے دانوں پر تو میرا نام لکھا ہے۔ اتنا کہا اور چاول کے دانوں کو اندر ڈال کر پانی پی لیا۔ سرکار ابراہیم سے ارشاد فرماتے ہیں فقیر نے جو کہا وہ سچ ہے، وہی حق ہے۔ اب وہ پنڈت وہاں سے چل دیا، جیسے ہی چلا پیٹ میں درد شروع ہو گیا،
اتنا درد اتنا درد اتنا درد، بے تڑپ رہا ہے، ٹانگے میں لیٹا ہوا تڑپ رہا ہے، ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہا ہے۔ جیسے ہی ایک چوراہا آیا، پنڈت بولا تانگا روکو، اب تانگا روکا گیا، اور جیسے ہی پنڈت تانگے سے اترا، پنڈت کو کہ آئی، پلٹی آئی، اور جیسے ہی پلٹی کی سارے چاول کے دانے باہر آ گئے، اور جیسے ہی باہر آئے تو وہاں پر ایک ہنس اور ہنسنی کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا، چاول کے دانے باہر نکلے، ہنس اور ہنسنی دوڑ کر آئے، چاول کے دانوں کو کھانا شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت نعرہ مطہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب پنڈت نے یہ معاملہ دیکھا، تانگے میں آیا، بیٹا بولا جلدی بیٹھو، ڈاکٹر کے یہاں چلنا ہے۔ پنڈت بولا اب کسی ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس مہریرا چلو، واپس مہریرا چلو۔ واپس آیا، حضرت ابراہیم شاہ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت آپ سچے، آپ کا خدا سچا، آپ سچے، آپ کا نبی سچا، آپ سچے، آپ کا قرآن سچا، دیر مت کیجئے، کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ پیارے، یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی شان۔ بزرگان دین کے دامن کرم میں آ جاؤ، اور جب بزرگان دین کے نام کا پٹا گلے میں ڈال لو، پیارے نوٹ کرو، پٹا اسی کے گلے میں ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے، پالتو کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم غریب نواز کے در کے پالتو ہیں، ہم غوث اعظم کے در کے پالتو ہیں، ہم بدیع الدین مدار کے در کے پالتو ہیں، ہم مہریرا کے مشائخ کے در کے پالتو ہیں، ہم احمد رضا کے در کے پالتو ہیں۔ اور جو پالتو ہوتا ہے نا، اس کو کھانے میں ملتا ہے پاؤ، روٹی، انڈا، اور جو پالتو ہوتا ہے اسے ملتا ہے گلی گلی میں۔ سوچ لو، پالتو ہونا ہے کہ فالتو ہونا ہے؟ بات ذہن میں آ گئی۔ یہ ہے پشپک، لکھنؤ سے جا رہی ہے ممبئی، تھرڈ اے سی کا ٹکٹ، ویٹنگ کر دیا، کھڑے ہو کر جا رہے ہیں، یکایک ہماری نگاہ پڑی، ہم نے دیکھا ایک سیٹ پر کتا لیٹا ہوا ہے۔ ہم نے ٹی سی کو بلایا، یہاں آ۔ ٹی سی بولا کیا بات؟ میں نے کہا ناوکار، انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ نے ہمیں سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور ہم کھڑے ہو کر جا رہے ہیں، اور یہ کتا سیٹ پر لیٹ کر جا رہا ہے۔ ٹی سی بولا مولانا کتا تو دیکھ لیا، کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا، کیونکہ کتا سونیا گاندھی کا ہے، جہاں سونیا جائے گی وہاں اس کا کتا جائے گا۔ بلا تشبیہ ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، بلا تشبیہ ہم غریب نواز کے در کے کتے ہیں، بلا تشبیہ ہم سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے در کے کتے ہیں، بلا تشبیہ ہم بدیع الدین زندہ مدار کے در کے کتے ہیں۔ جہاں جہاں آقا جائیں گے وہاں وہاں ان کے کتے جائیں گے، جہاں جہاں آقا جائیں گے وہاں وہاں کتے جائیں گے۔ ذہن میں بات آ گئی۔ ایک بات اور سنو، ٹرین دیکھی ہے نا آپ نے؟ ٹرین، ٹرین کے اندر فرسٹ اے سی بھی ہوتا ہے، ٹرین کے اندر سیکنڈ اے سی بھی ہوتا ہے، ٹرین کے اندر تھرڈ اے سی بھی ہوتا ہے، ٹرین کے اندر 3 ٹائر بھی ہوتا ہے، اور ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کی سیٹ پھٹی، جس کا دروازہ ٹوٹا، جس کی بتی بند، جس کا پنکھا بند۔ ہم نے کہا ڈبے کہاں چلے؟ ڈبہ بولا ہم چلے اجمیر شریف۔ جی جی، میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، سیٹ تیری پھٹی، دروازہ تیرا ٹوٹا، بتی تیری بند، پنکھا تیرا بند، اجمیر جانے کی بات کرتا ہے؟ تو ڈبہ بولا ہم سے نہ پوچھو، لے جانے والے انجن سے پوچھو۔
اب ہم پہنچے انجن کے پاس. ہم نے کہا اے انجن یہ تو بتا تیرے ساتھ ایک ڈبہ ایسا بھی ہے جس کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے, جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, جس کی بتی بند ہے, جس کا پنکھا بند ہے, اور تیرے ساتھ اجمیر شریف جانے کی بات کرتا ہے. تو انجن بولا یہ تو بتاؤ اس کا کنیکشن ہم سے جڑا ہے یا نہیں. جب ہم نے دیکھا تو اس کی کڑی اس میں پڑی تو انجن بولا مولانا میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے, میں یہ نہیں دیکھتا اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی بتی بند ہے, میں یہ نہیں دیکھتا اس کا پنکھا بند ہے. اگر کنیکشن ہم سے جڑا ہے تو وہ اجمیر شریف پہنچے گا. اب پہنچ گئے اجمیر شریف. ڈبہ بولا السلام علیکم. مولانا ہم آ گئے. میں نے کہا تو آیا نہیں ہے, تجھے لایا گیا ہے. بلا تشبیہ نمازیں ہمارے پاس نہیں, روزہ ہمارے پاس نہیں, حج ہمارے پاس نہیں, زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں, مگر غوث اعظم کا دامن کرم ہم نے تھام لیا ہے, غریب نواز کا دامن کرم ہم نے تھام لیا ہے, بدیع الدین زندہ مدار کا دامن کرم ہم نے تھام لیا ہے, وارث دیبا کا دامن کرم ہم نے تھام لیا ہے. آگے آگے غوث اعظم جا رہے ہیں, ان کے پیچھے غریب نواز جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بدیع الدین مدار جا رہے ہیں, ان کے ساتھ صابر کریئر جا رہے ہیں, نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے ہم جیسے گناہگار جا رہے ہیں, ہم جیسے سیاکار جا رہے ہیں, ہم جیسے بدکار جا رہے ہیں, ہم جیسے خطاکار جا رہے ہیں, سب جنت میں. اور ہمیں روک دیا, دروگا نے ہمیں روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ یہ جنت ہے جنت. تو اندر سے آواز آتی ہے سرکار بدیع الدین زندہ مدار کی, سرکار غوث اعظم کی, سرکار غریب نواز کی. اے دروگا اے رضوان, آنے والے کو نہ دیکھ, لانے والے کو دیکھ. آنے والے کو نہ دیکھ, لانے والے کو دیکھ, کیونکہ اس نے ہم سے پیار کر لیا ہے, اس نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے, یہ ہمارے دامن کرم میں آ گیا. جہاں ہم رہیں گے وہاں یہ رہے گا, جہاں ہم جائیں گے وہاں یہ جائے گا. پیارے اللہ والوں کے دامن کرم میں آ جاؤ, اللہ والوں کے فیوز و کمالات سے مستفید ہونا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ سے محبت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو اختیار کر لو. اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خوبی شہر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ ہاں جاتا ہوں میں گلشن پھرا آباد رہے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں, اب تم راستہ بھولو تو یہ تمہاری قسمت ہے. وما توفیق